کلمہ پڑھایا، زبانوں کے بعد ان کے دلوں میں کلمہ اتارا۔ غمد یا علی، غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے علی اپنی آنکھیں بند کر تو تجھے تیرے قلب سے کلمے کی آواز آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار باللسان، پہلے ان کی زبانوں کو کلمہ پڑھایا، زبان سے اقرار لیا، وہ تصدیق بالقلب، پھر ان کے دلوں میں کلمے کا نور اتارا۔ یہی قرآن میں لکھا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اور وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ۔ اسلام لانے کے لیے تو انسان کو شرح صدر کرنی ہے بقول قرآن۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو مان رہے ہیں؟ ہم تو پیدائشی مسلمان تھے۔ جو غیر مذہب سے آ کر مسلمان ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 3 دفعہ کلمہ پڑھا، نام رکھ لیا، پگڑ باندھ لیا اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ یار اگر تم صحیح امتی بننا چاہتے ہو تو اسی طریقے کو بار بار دہرانا پڑے گا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ پہلے زبانوں کو کلمہ پڑھایا، پھر قلب کو کلمہ پڑھایا۔ جب دلوں میں ان کے کلمہ چلا گیا، نور اتر گیا، اب وہ مومن بن گئے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے نفس پاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا؟ تو فرمایا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ اس کو پاک کرنا اسلام ہے۔ یہ شرارتیں، یہ مولوی کو دیکھو کتنی لڑائیاں کراتے ہیں ادھر ادھر، اندر بیٹھا ہوا ہے نا نفس کا کتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، کر۔ اب اندر ہی اندر کوئی چیز ہم کو خارج کر رہی ہے، یہ غلط کام کرو، وہ غلط کام کرو، اور آپ کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کے سامنے ڈنڈا ماریں گے، آپ 24 گھنٹے تو کسی کی چوکیداری نہیں کر سکتے نا۔ نظریں چرا کے نکل گیا، کوئی گناہ ونا کر کے آ گیا، ختم ہو گئی بات۔ کیسے زبردستی کریں گے کسی کے ساتھ؟ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے آپ کو وہ طریقہ سمجھایا ہے کہ آپ کے اندر جو نار کا مقام ہے، جو برائی کی جڑ ہے، وہاں اس کو، برائی کی جڑ کو وہاں سے اکھاڑ کر کے پھینکے باہر، اپنے اندر نور قائم کریں، طہارت قائم کریں۔ آپ کا جو باطن ہے، لطیفہ نفس پاک ہو جائے، آپ کے قلب میں اللہ کا نور آ جائے، قلب ذاکر قلبی کی صورت میں آپ کو مومن بنا دے۔ اس کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم کو پاک صاف کرنا آدھا ایمان، اور دل کو بھی پاک صاف کر لیا تو پورا ایمان ہو گیا۔ اچھا اب نفس بھی پاک ہو گیا، حضور پاک نے ان کو کلمہ پڑھایا زبان سے، پھر دلوں کو بھی کلمہ پڑھایا، پھر قرآن مجید نے کہا کہ وہ تم کو اپنی صحبت میں بٹھا کے قرآن کی آیتوں سے تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ قد افلح من تزکا، کہ بے شک فلاح اس نے پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب جب نفس بھی پاک ہو گیا، قلب اللہ کے نور سے منور ہو گیا، اب آپ مومن ہو گئے۔ اب آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ پھر جب انہوں نے نماز پڑھی تو وہ ان کے حلقوں میں نہیں پھنسی، سیدھی دل میں اترا نماز کا نور۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، قرآن مجید کے الفاظ کی تکرار کرنے میں صرف نیکیاں نہیں ملتی، اس کی تکرار سے نور بھی بنتا ہے۔ نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، وہ جو نور بنے گا، وہ نماز کا نور جب دل میں اترے گا، پھر تجھے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گا نا۔ کیوں جی؟ اب وہ نیکیاں تو ہو گئی، یہاں لکھی گئی، وہ اندر قلب تو جو ہے اس میں شیطان بیٹھا ہوا تھا دل میں۔ کیوں جی؟ تیرا دل کھلاندہ منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی، یعنی تیرے دل میں تو بیوی بچوں کی محبت، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، اور تو مسجدوں میں جا کے سجدے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔
ایسی نماز جو پڑھی ہے تو اس کا بھی قرآن میں آ گیا صاف صاف، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بغیر بے نمازیوں کی تو بات الگ آئے گی۔ پہلے تو اللہ نمازیوں سے نمٹ رہا ہے، کہا کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ عن صلاتهم ساہون، کہ جن کو نماز حقیقت کی فکر ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، حقیقت سے معلوم یعنی واقف راز ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا ہے ہم یراؤن، اور یہ لوگ صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ مسجد میں تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھنے والا کمرہ بند کر کے اکیلا بھی پڑھے تو دکھاوا ہے۔ وہ کیسے؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ میں نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا نہ میں تمہارے عملوں کو دیکھتا، میں تو تمہارے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، دل میں تو دنیا داری ہے نا، دل میں تو اللہ تو دل کو دیکھے گا نا، دل میں دنیا داری ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، یہ بہت اچھا نمازی ہے، بڑا پارسا ہے، لوگوں میں نمازی مشہور ہو گیا اور اللہ کے یہاں نماز پہنچی نہیں، اس طرح ریاکاری بن گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نماز کا ابھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤن، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ایسی نماز کی تلقین سے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو مزید تباہی میں دھکیلے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جو نماز فحاشی سے روکتی ہے، وہ نماز جو مومن کو وہاں معراج پر پہنچا دیتی ہے۔ لیکن ایسی نماز کی تلقین کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، ایسی نماز کی تلقین تو یعنی بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ سارے زمانے میں لوگ یہی کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، اور یہی آپ کے سامنے ہے سارا معاشرہ۔ اگر ان کی نمازیں صحیح ہیں تو پھر یہ بے حیائی اور برائیوں سے رک کیوں نہیں رہے؟ اب پاکستان کا معاشرہ دیکھیں، داڑھی بھی بڑی ہو گئی، نمازیں بھی ہو گئیں، یہاں پر سیاہ دھبا بھی پڑ گیا، اور اپنی بیٹیوں کو چکلے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ ARY ڈیجیٹل پر سریام کا جو پروگرام آتا ہے اقرار الحسن، اچھا اب وہ اقرار الحسن جو سب لوگوں کے پول کھولتا ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ رنگ رنگلیاں مراتا ہوا دبئی کے ہوٹل میں پکڑا گیا کل۔ کس کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کلمے صرف زبان سے پڑھیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی تشریح بیان کی ہے، فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ جو اعرابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ اسلام لا کر مسلمان ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تو تمہارے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، تم کہہ رہے ہو مومن ہو، کیوں نہیں؟ اور پھر ایمان قلب میں داخل ہونا کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ایسے بھی مومن ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے نقش کر دیا ہے ایمان۔ اب وہ جو نقش ہوگی تو تحریر کی صورت میں ہی ہوگی نا، تو سب سے بہترین تحریر، سب سے بہترین لفظ کیا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کا نام ان کے دلوں کے اوپر نقش ہو جائے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور پھر اپنی طرف سے کوئی روح ہے، اس کی یعنی اس کے ذریعے ان کی پھر وہ مدد بھی کرتا ہے، جنت میں داخل بھی کرے گا۔ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں مقیم ہوں گے۔
اب ہم جنت کی نقشے اور جنت کی نہریں اور حوروں کا ذکر سن کے بڑے مست اور خوش ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو نمازی ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ پر یہ تو دیکھ لو تمہاری نماز بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جس دن تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی، جنت کا خیال نکل جائے گا، صرف اللہ رہ جائے گا۔ جب تک نماز صحیح نہیں ہے، جنت اور حوروں کا خیال رہے گا۔ جس دن نماز درست ہو گئی، دل میں نور آ گیا، تو پھر تم حوروں کے لیے، جنت کے لیے نماز نہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھو گے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اپنی طہارت حاصل کرنے کے لیے، باطنی علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج سنی کیا کر رہا ہے؟ بریلوی کیا کر رہا ہے؟ درود و سلام۔ درود و سلام پڑھنا تو فرض ہے، نماز بھی پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تیری نماز اوپر نہیں جا رہی تو درود و سلام جا رہا ہوگا۔ نماز نہیں جا رہی اوپر تو درود و سلام جا رہا ہوگا؟ نہیں جا رہا ہوگا۔ یہ ساری کہانی یہاں سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اور خطاب صرف مسلمین سے نہیں ہے، وہاں پر حضور نے پوری بنی نو آدم کو مخاطب کیا ہے۔ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح تو کر لے تو تیرے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اسی میں فساد ہے تو پورا جسم تیرا فساد میں مبتلا رہے گا۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب، قلب کی اصلاح، قلب کی اصلاح تو اس کے بیدار ہونے میں ہے۔ کوئی چیز مجبور کر رہی ہے، نہیں کرو غلط کام۔ کیوں؟ کہ ہمارا دل، ہمارا نفس نہ ہمارے تابع ہے نہ اللہ کے تابع ہے۔ کیوں نہیں اللہ کے تابع؟ اللہ کا نور آئے گا تب اس کے تابع ہوگا نا۔ پھر جب دل میں اللہ اللہ ہوتی رہی، رگڑا لگتا رہا، وہ خون کے اندر جب نور چلا گیا، خون کے اندر جب نور چلا گیا، اس کے اندر پھر جو ہے سرخ خلیے ہیں، ریڈ جرمز خون کے اندر۔ جب وہ نور گیا، اس نور کے جانے سے خون کے جو ریڈ جرمز ہیں وہ اللہ اللہ میں لگ گئے۔ اب وہ بھی اللہ اللہ میں جب لگ گئے تو انہوں نے پورے جسم کو اللہ کے نور کے تابع کر دیا۔ اب یہ ہاتھ بھی اللہ کے نور کے تابع ہو گیا، یہ ہاتھ بھی ہو گیا، یہ ناک بھی ہو گئی، کان بھی ہو گئے۔ اب پورا وجود اللہ کے نور کے تابع ہو گیا۔ انسان کے جسم کے ہر آرگن میں نور آ گیا۔ اس وقت پھر حضور نے فرمایا، اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر یہ وہابی شیعہ دیوبندی یہ مومن ہے تو یہ نور سے کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ مومن میں نور ہوتا ہے نا، ان میں نور ہی نہیں ہے نا۔ جب نور آئے گا تبھی مومن بنیں گے۔ اب یہ جو نس نس میں نور چلا گیا، یہ افضل درجے کا مومن ہو گیا۔ یہ اسلام، یہ نماز ہے۔